حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور عرض گزار ہوئی کہ میری ایک لڑکی تھی، میری ایک لڑکی تھی اور وہ دنیا سے گزر گئی ہے اور اسے میں خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے خواب میں نہیں دیکھا، میں خواب اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تم نے خواب میں نہیں دیکھا تو سنو کچھ عمل آپ نے بتا دیا کہ یہ عمل کرو بعد نماز عشاء، اور یہ عمل کر کے سو جانا انشاءاللہ عز و جل تم جو ہے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لو گے۔ وہ عورت گھر جاتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد وہ بتائے ہیں وظائف پڑھ کے سوتی ہے تو اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے کہ وہ عذاب قبر میں گرفتار ہے۔ کس میں؟ عذاب قبر میں گرفتار ہے، یعنی کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کس میں؟ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب صبح کا انتظار کرنے لگے چین اور گھبرا کر حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں تشریف لائی اور کہا حضور آپ نے جو بتایا وہ عمل میں نے کیا اور میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے عذاب قبر میں مبتلا دیکھا، اس کی قبر میں آگ کو دیکھا، شعلوں کو دیکھا، عذاب قبر میں مبتلا ہے، گھوم رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی تمہاری ماں نے جو کہا تھا کہ تم عذاب قبر میں گرفتار ہو، عذاب قبر میں مبتلا ہو، مگر میں تم کو جنت کے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا حضور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ سب آپ ہی کا تو کرم ہے، سبحان اللہ، یہ سب آپ ہی کا تو کرم ہے جو آپ نے درود شریف جو آپ 1000 مرتبہ پڑھے ہوئے تھے اور اس کو آپ نے مجھے بخش دیا۔ اللہ نے اس 1000 مرتبہ درود شریف کی برکت سے میرے عذاب قبر کو دور فرما کر مجھے نبی بنا دیا، مجھے جنتی بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کو شکیدہ مسلمان اپنے مرحوم کے نام سے کیا کرتے ہیں؟ اِصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، محفل میلاد کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کلام بلاغت کی تلاوت کے صدقے میں، قرآن مجید سبحان حمید کے صدقے میں جس قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے۔ ارے نہ آئے پڑھنا تو ہر سطر پر، ہر لائن پر ہاتھ رکھ کے یہ کہتے جاؤ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، کیونکہ قرآن میں جو ہے تمہیں سمجھ میں آئے، بس یہ کہتے جاؤ کہ جو لکھا ہے سب سچ ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ایسے بات کو بھی صحیح معنی میں شروع ہی نہیں کر سکا۔ اللہ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا مہینہ، ایک شخص روزہ نماز نہیں کرتا تھا، مگر رمضان آتا تھا تو نماز روزے کی پابند کرتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو، قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر وہ صبح فجر کی نماز پڑھتا، قرآن لیتا اور قرآن پڑھتا۔ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں لوگ، دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ ہر سطر میں ہر لائن پر انگلی پھیرتا جاتا، اللہ اس کا ایمان تھا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ خدا کو نہیں دیکھا، ہم مان رہے ہیں محبوب خدا کو نہیں دیکھا، ہم مان رہے ہیں جنت نہیں دیکھا، ہم مان رہے ہیں جنت کے لیے کام کر رہے ہیں، دوزخ نہیں دیکھا، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، ماہ رمضان کا قدر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم مان رہے ہیں بن دیکھے ان سب چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ اب یہی تو ایمان ہے۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، حضرت جبرائیل لاتے رہے، مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا، کم و بیش 23 برس میں یہ قرآن مقدس نازل ہوا تو ہر انسان کو چاہیے یہ قرآن کا علم حاصل کرتا، مگر بہت لوگ حاصل نہیں کر پاتے، مگر قرآن وہ اللہ کا وہ مقدس کتاب ہے، اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے، اللہ کا وہ معزز قرآن ہے، مقدس کتاب ہے، معزز قرآن ہے کہ دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب۔ جناب علی کیا کرتے
روزہ ماہ رمضان میں نماز پڑھتے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، سچ ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے دیکھا، کسی نے خواب میں دیکھا، لڈو بھائی کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سبحان اللہ، آپ کو بولنا چاہیے سبحان اللہ۔ جب بات باربل ہوگی آپ سبحان اللہ ضرور کہیے گا انشاءاللہ۔ کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تم تو نمازی نہ تھا، تم متقی نہ تھا، پرہیزگار نہ تھا، مگر اللہ نے بتا کہ تیرا ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ آدمی خوش ہو کر کہتا ہے، مچل کر کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اب کوئی نمازی متقی پرہیزگار اس کو خواب میں دیکھا تو اس کو حیرت ہوئی، اس کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ آخر اللہ نے تمہیں کس وجہ سے بخش دیا، کس وجہ سے بخش دیا؟ وہ انسان کہتا ہے، وہ مرنے والے والا کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اللہ جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا کہ اللہ نے اس بات پر مجھ سے راضی ہو کر مجھے بخش دیا کہ میرے بندے تو قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، مگر تیرا ایمان تھا، تیرا عقیدہ تھا، تیرا ایمان تھا کہ قرآن میں جو ہے وہ سچ ہے، اور ہر سچ میں اپنی پھیرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اسے جو ہے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اللہ کو یہ میری عطا پسند آ گئی اور اللہ نے اسی عطا کے صدقے میں مجھے بخش دیا، عذاب قبر کو دور کر دیا اور اللہ نے مجھے جنت عطا۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، ماہ رمضان چل رہا ہے، خوب تلاوت کیجئے، قرآن پڑھئے، نماز پڑھئے، روزہ رکھئے، سوم تصحو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، بیماری کا بہانہ کرو، یہ روزہ ہی بیماریوں کا خاتمہ کرنے والا ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، بیماریوں سے شفا آپ کو روزے سے ملے گی۔ آپ روزہ رکھ کے تو دیکھو، بہانہ کرو گے زندگی بھر بہانہ کرتے رہ جاؤ گے، مگر آخری جملہ یاد رکھنا، ہر چیز سے بہانہ کر سکتے ہو، بچ سکتے ہو، بہانہ کر کے روزے سے بچ سکتے ہو، نماز سے بچ سکتے ہو، روزے سے بچ سکتے ہو، تلاوت سے بچ سکتے ہو، مگر بتاؤ اے انسان، بتاؤ اے مسلمان، بتا کیا تم بہانہ کر کے موت سے بھی بتا مجھے، بتا کیا کوئی بہانہ کر کے موت سے بچ سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان بچ سکتا ہے، کوئی بھی دنیا کا انسان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی کو بھی ماننے والا ہو، سب کچھ بہانہ کر کے آپ یہ سب بچ سکتے ہیں، مگر موت سے کوئی بہانہ کر کے نہیں نہ بچ سکتے۔ مرنا ضروری ہے نا، دنیا میں آئے ہیں تو مرنا ہی ہے، اور دوسرے لفظ اگر یہ کہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں ہی مرنا، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کسی سے بھی پوچھئے، ہر بات پر اتفاق ہے، یہ وہ ہے، وہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ ہمارا، بات اتفاق ہے، لڑائی ہے، مار ہے، جھگڑا ہے، مگر کہیے موت پر جب بات آ جائے تو کوئی نہیں کہے گا ہم عیسائی مسلم ہیں، ہمیں نہیں مرنا ہے، ہم بدھزم ہیں، ہم کو نہیں مرنا، ہم مسلمان نہیں مرنا، کوئی نہیں کہے گا، بلکہ چاہے کسی بھی دھرم کا پالن کرنے والا ماننے والا ہو، جب بات موت پہ آئے گی تو وہ یہی کہے گا کیا بات کرتے مولانا، مرنا تو سب کو ہے، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، اب آپ پوچھنے والی بات نہیں، یہی تو بتانے والی بات ہے کہ جب مرنا ہے تو اللہ نے انسان پیدا کیا تھا، ایک گناہ پیدا کیا تھا، تمہیں دنیا میں لڑنے کے لیے نہیں، جھگڑنے کے لیے نہیں، فساد کرنے کے لیے نہیں، فتنہ کرنے کے لیے نہیں، چاہے تم کوئی قوم ہو، کوئی سب سے بڑھنے والے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ نے انسان بنایا ہے، تم انسان بنو، حیوان بنو، شیطان بنو، انسان کا قاتل بنو، انسان کا دشمن بنو، انسان کا دوست بنو، انسان کا خیر خواہ بنو، انسان کا مددگار بنو، انسان کا کرنے والا۔ یہ خدا بتاتا ہے، یہ اسلام بتاتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ پیغمبر اسلام بتاتا ہے۔ ہم کو اسی لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، مگر دنیا میں آنے کے لیے میرا وہ تھا،
اس کے لیے چھوٹی چھوٹی بات میں جھگڑا ہے نا، باپ بیٹے میں مارا ماری، بیٹے بیٹے میں مارا ماری، بھائی بھائی بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے کیا ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ بولیے انسان جو ہے اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ انسانیت، انسانیت گرتوں کو اٹھانا، انسانیت بولیے آپ کو بولا ہے گرتوں کو اٹھانا، زور سے بولیے، بات ختم کرنا، زور سے بولیے گرتوں کو اٹھانا، لڑتوں کو چھوڑانا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائی بھائی میں محبت رکھنا، اپنے دیش سے محبت رکھنا، یہ انسانیت ہے۔ آج لوگ کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ نہ برادری دیکھتے تھے، نہ قوم دیکھتے تھے، نہ مذہب دیکھتے تھے۔ رمضان آتا تھا ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھاتے تھے، صرف ہم یہ جانتے تھے انسان کیا ہے، اور یہی جاننا چاہیے، کیا جاننا چاہیے؟ یہی جاننا چاہیے انسان ہے تو انسان ہونی چاہیے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، انسان ہے انسانیت ہونی چاہیے، کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ یہ دنیا میں آنے کے بعد ہم لوگوں نے بھید بھاؤ پیدا کیا ہے، ہم لوگوں نے بھید بھاؤ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، جو جس کو مان رہے مانیے، مگر سب سے پہلے یہ مانیے کہ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، اور جو بھی انسان ہے ان کے ساتھ کو انسانیت سے پیش آنا، سبحان اللہ، انسانیت سے پیش آنا ہے، اور ہر درد میں اس کا ساتھ دینا ہے، خوشی میں بھی ساتھ دینا ہے، اور مصیبت میں دکھ میں ساتھ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ